سب میرین کے اندر سوار 5 افراد انسان تھے، اور وہ جو 700 افراد تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ حشرات الارض تھے۔ یہ ہے وہ سرمایہ نظام کا تضاد جو اس واقعے سے آیا ہو۔ جو ٹائٹن سب میرین کے اندر سوار لوگ تھے وہ سرمایہ نظام جو تھے اس کے سمبلز تھے، اور سرمایہ نظام اپنے سمبلز کو بچانے کے لیے آخری حد تک جایا کرتا ہے۔ پاکستان کا 75 سالوں سے مسلط یہ گلا سڑا جاگیرداری اور فرسودہ اور گماشتہ سرمایہ نظام یہ ذمہ دار ہے ان نوجوانوں کے قتل کا کہ جو نوجوان یہاں سے گئے اور سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر یونان کے سمندر میں ایک کشتی کا حادثہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ٹائٹن سب میرین کا انسیڈنٹ ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم ان دونوں حادثوں میں جو بھی لوگ جان بحق ہوئے اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے لحاظ سے کسی بھی فرد کی موت کے اوپر یہ ہے کہ خوشی نہیں بنائی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر ہم کچھ تضادات کو ضرور عیاں کرنا چاہتے ہیں جو سرمایہ داری نظام کی تہ سے اچھل کر ان واقعات کے نتیجے میں سامنے آئے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ایک طرف تو یونان کے ساحل پر جو کشتی کا حادثہ ہوا اس میں کم و بیش 700 افراد سوار تھے، جن میں سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 105 افراد کو بچایا گیا، باقیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو سینکڑوں افراد سمندر کی لہروں کے سپرد ہوئے، اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے وہ ممالک جو سویلائزیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، جو جدید دنیا کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو خود غرق آب ہوتے دیکھا، لیکن اس میں سوار لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش، کوئی ایفرٹس نہیں کی گئی۔ تو اس لیے اس کشتی حادثے کے ذمہ دار سب سے پہلے تو جن ممالک کے یہ شہری تھے، ان ممالک میں موجود جو نظام ہے وہ نظام اس کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کا 75 سالوں سے مسلط یہ گلا سڑا جاگیرداری اور فرسودہ اور گماشتہ سرمایہ داری نظام یہ ذمہ دار ہے ان نوجوانوں کے قتل کا کہ جو نوجوان یہاں سے گئے اور سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر۔ یہ نظام جس نے یہاں پر ایک گھٹن پیدا کی ہوئی ہے، جس سے ہر نوجوان زندہ بھاگنا چاہتا ہے، جس نے یہاں پر معاشی جبر اور بے روزگاری پیدا کی ہوئی ہے، جس سے ہر نوجوان اپنی زندگیوں کی ساری جمع پونجی اپنے آپ والدین کی، اپنے عزیز و اقارب کی جمع کر کے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ نظام ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے عالمی سامراجی طاقتیں ذمہ دار ہیں، اور اسی طریقے سے یونان اور اس کے ارد گرد ممالک، اس کی حکمران اشرافیہ اور وہاں کا سرمایہ داری نظام ذمہ دار ہے کہ جنہوں نے اپنے سامنے اس کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، یہ تمام اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے انسانیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ سرمایہ داری نظام انسانیت پر مسلط ہے، انسانیت اسی طریقے سے بے رحمی کے ساتھ مرتی رہے گی، اور سرمایہ داری نظام اور اس کے حالی موالی جو لوگ ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹائٹن سب میرین کا حادثہ ہوا، وہ حادثہ جیسا ہی ہوتا ہے تمام سامراجی طاقتیں، امریکہ، کینیڈا اور دیگر یورپین طاقتیں اپنی تمام ترکیل کانٹوں سے لیس ہو کر جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی کوششیں یونان میں ڈوبنے والی کشتی کے 700 لوگوں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ کیا سب میرین کے اندر سوار 5 افراد انسان تھے، اور وہ جو 700 افراد تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ حشرات الارض تھے؟ یہ ہے وہ سرمایہ داری نظام کا تضاد جو اس واقعے سے آیا ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور بتائیں آپ سب میرین میں بیٹھے ہوئے 5 لوگوں کو، لیکن آپ اس سے نصف تک کوشش تو یونان میں اس کشتی میں سوار انسانوں کے لیے کر لیتے، نہیں کی گئی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ جو ٹائٹن سب میرین کے اندر سوار لوگ تھے وہ سرمایہ داری نظام جو تھے اس کے سمبلز تھے، اور سرمایہ داری نظام اپنے سمبلز کو بچانے کے لیے آخری حد تک جایا کرتا ہے۔ سرمایہ داری نظام کا سمبل سرمایہ دار ہے، اس کا سمبل مزدور، محنت کش، غریب انسان نہیں ہے۔ غریب مزدور محنت کش انسان اس کے لیے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور رینگنے والی چیونٹیوں سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس انسانیت دشمن سفاک سرمایہ داری نظام اس کو سمجھو،
اس کی موجودگی میں انفرادی طور پر کوئی سرمایہ کتنا ہی انسانیت دوست، کتنا ہی خیر خواہ اور کتنا ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دکھوں اور دردوں پر کوننے والا کیوں نہ ہو، وہ جس سماجی سٹرکچر کے اندر پھنسا ہوا ہے اس میں وہ کبھی بھی انسانیت کی ایکسپلائٹیشن کو ترک کر کے وہ اپنے سرمایہ کو بڑھا نہیں سکتا۔ اگر وہ راستہ اختیار کرے گا تو وہ کبھی سرمایہ دار نہیں رہے گا۔ اس لیے اس باطل سرمایہ داری نظام کو جو تضادات پر مبنی ہے، جس میں امراء کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے تمام تر جدید ترین سائنس، ٹیکنالوجی، آلات، ایجادات، اختراعات اور تمام تر وسائل وہ موجود ہوں گے، وہ بروکار لائے جائیں گے ان کی خوشحالی، ان کی ترقی، ان کی سروائیول اور ان کی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن دوسری طرف اربھا غریب محنت کش مزدور، کسان، عام انسان وہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور یہ کہ بیماریوں کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن سرمایہ داروں کے قانون پر جو تک نہیں لی گئی۔ اس لیے واحد راستہ یہی ہے اس طبقاتی نظام سے نجات کا کہ اس کے خلاف سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کو تیز کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس طرح سے سسک کر مرنے کے بجائے، سمندر کی بے رحم موجوں کے آغوش میں جانے کے بجائے آئیے یہاں پر رک کر پاکستان کی سرزمین پر یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیے، تاکہ ہم مل کر جلد از جلد اس باطل، استحصالی، انسانیت دشمن سرمایہ داری نظام سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو نجات دلا کر ان کی آزادی، خوشحالی، ان کے روزگار، ان کی ترقی اور ان کو یہ ہے کہ جو ہے نا آزاد معاشرے اسے ہمکنار کر سکیں، اور یہاں پر اجتماعی طور پر ہم خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار ہو سکیں۔ شکریہ۔